10 کتابیں جو صدیوں پہلے مشہور تھیں اب گم ہو چکی ہیں۔ ویورز، آج سے تقریباً 2600 سال پہلے 700 قبل مسیح کے لگ بھگ یونان کے مشہور نابینا شاعر نے ایک کتاب مارگیتی لکھی تھی۔ اس کتاب کا ایک ایک جملہ یونان کی گلیوں میں پڑھا جاتا تھا۔ یہ کتاب یونان کے ایک دیو ہیکل ہیرو مارگیتی پر لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کا مطالعہ یونان کے مشہور فاتح سکندر اعظم نے بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ افلاطون کی اکیڈمی میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ کہتے ہیں اس کتاب کی آخری کاپی افلاطون کے پاس تھی جو اس نے انتہائی پوشیدہ رکھی ہوئی تھی۔ افلاطون کی وفات کے بعد اس کتاب کی کاپی گم ہو گئی تھی اور یوں ایک عظیم کتاب کا نام و نشان بھی نہیں رہا تھا۔ ویورز، انسانوں میں سب سے پہلے سامری تھے جنہوں نے رسم الخط ایجاد کیا تھا۔ رسم الخط کے ایجاد ہوتے ہی انسان نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ یونانی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے باقاعدہ کتاب لکھنے کے عمل کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں لکھنا انتہائی دشوار ہوتا تھا کیونکہ نہ تو کاغذ ہوتے تھے، نہ پین، نہ پرنٹنگ مشین۔ انسان لکڑی کی قلم کے ساتھ رنگوں کی سیاہی لگا کر کسی پتھر یا ہڈی پر لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سے تراشا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان گمشدہ کتابوں کے بارے میں بات کریں گے جو صدیوں تک لاکھوں کی تعداد میں پڑھی جاتی رہیں مگر آج ان کا نام و نشان نہیں رہا ہے۔ دوسری عظیم کتاب بائبل کی اور انجیل کتاب عہد نامہ قدیم ہے جو گم شدہ ہے۔ عہد نامہ قدیم 24 تختیوں پر لکھا ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھیں۔ ان تختیوں میں سے کئی اہم تختیاں تاریخ پر اتری ہوئی تھیں جیسے یہودا کی جنگ، اسرائیل کے بادشاہ وغیرہ وغیرہ۔ عہد نامہ قدیم اللہ پاک کا پاک کلام تھا۔ آج کی دنیا میں عہد نامہ جدید پڑھا جاتا ہے۔ شیکسپیئر ایک عظیم انگلش ناول نگار تھے جن کی رومیو جولیٹ کی محبت کی کہانی پر آج بھی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ ولیم نے کئی شہر آفاق ناول لکھے تھے۔ اسی طرح ان کے ایک مشہور ناول کا نام کارڈینیو تھا۔ یہ ایک کہانی پر مبنی ناول تھا جس کی پرفارمنس انگلینڈ کے بادشاہ جیمز اول کے سامنے بھی ہوئی تھی۔ یہ ناول کہاں گیا کسی کو کوئی خبر نہیں۔ کہتے ہیں 1948 میں امریکہ ایجاد ہوا کہ سچ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی افراد اٹلانٹک اوشین پر سفر کر چکے تھے، جیسے 1360 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک مونک نے نارتھ اٹلانٹک اوشین کا سفر کیا تھا اور واپسی پر ایک مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ڈسکوری آف دا فارچونیٹ ایسلینڈ، جس کی ایک کاپی کنگ ایڈورڈ سوم کو پیش کی گئی تھی۔ اس کتاب کی ٹوٹل 5 کاپیاں تھیں۔ یہ اتنی جاندار کتاب تھی جب 1559 میں دنیا کا نقشہ بنایا گیا تو اس کتاب سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ اب یہ کتاب کہاں ہے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ جان آسٹن ایک ناول نگار تھیں جنہیں نوبل انعام بھی حاصل تھا۔ جان آسٹن نے 11 چیپٹرز کا ایک ناول لکھا تھا اور وصیت کے مطابق اس ناول نے ان کی وفات کے بعد پبلش ہونا تھا، تاہم یہ ناول ان کی وفات کے بعد چوری کر دیا گیا تھا۔ سیکس پر لکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تاہم 16ویں صدی میں یورپ میں ایک کتاب پبلش ہوئی جس کا نام تھا گوسپل آف آئی۔ اس کتاب میں سیکس پر بہت سی نایاب باتیں لکھی گئی تھیں۔ پڑھنے والے اس کتاب پر عمل بھی کرنے لگے تھے۔ آج کا ماڈرن سیکس کے کئی طریقے اسی کتاب سے ایجاد ہوئے تھے۔ اس کتاب کے خلاف یورپ کے مرکزی کیتھولک چرچ نے بھرپور مہم چلائی اور اس کو جلوا دیا تھا۔ اس کی کاپی جس شخص کے پاس پائی جاتی اسے بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ مشہور کتاب گم ہونے لگی اور آج اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ عباسی خلافت کے عہد زرعی میں بغداد کے اندر ایک لائبریری تھی جس کا انگریزی نام ہاؤس آف وزڈم تھا۔ اس لائبریری میں ایک سیکشن تھی جس کا نام نایاب کتاب تھا۔ عباسی خلافت کے عہد زرعی میں بغداد کے اندر ایک لائبریری تھی۔ اس سیکشن میں دنیا کی ہزاروں سال پرانی نایاب اور جدید دنیا کی اعلیٰ پائے کی کتب موجود تھیں۔ اس سیکشن کی افادیت پر گوئٹے نے کہا تھا اگر یہ کتابیں زندہ رہتی تو آج کے دنیا کے 200 سال پہلے ہی ترقی یافتہ ہو جاتی۔ یہ لائبریری منگولوں نے جلا دی تھی۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔